اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا تو یہ سلسلہ ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. بات خرید کے لاتا ہے. تو جب ہم اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی اپناتے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہی نہ آئے گھنٹوں، تو ظاہر ہے کہ پھر اندر تو انگزائٹی ہوگی نا. تو نیکی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا، اس کے ذہن سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی اور باتیں بھولتی نہیں. یہ تب بھولتی ہیں جب ایک انسان سٹور بن جاتا ہے. تو سٹور میں تو بہت ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، عائشہ اسجد پوچھتی ہیں کیا دل کا خالی پن اور سکون نہ ملنے کا احساس روحانی کمی ہے یا ایموشنل تھکاوٹ، اور اس صورت میں انسان اپنے ایمان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بالکل ماحول سے کٹ آف ہو کے بالکل آپ رائٹ کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہے، کمپیوٹر پہ کام کرتے رہے، اچانک آپ جب 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ارد گرد کے ماحول میں کچھ کرنے لگے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ خالی ہے، سناٹا ہے. تو ہمارے بچے جو کنٹینیوسلی کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں ان کو یہ سناٹے ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. نمازیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز جلدی آ جاتی ہے، پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء. لیکن ایک جو بڑا بریک ہے نا فجر کے بعد جو یعنی ظہر کی نماز ہے، تو اس کے درمیان جو نمازیں ہیں یعنی جیسے چاشت کی نماز ہے، تو یہ اشراق کی نماز ہے، اس نوافل ادا کر لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں، یا اس دوران یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا تو یہ سلسلہ ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. تو یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا کہ انسان بالکل گم ہو گیا ارد گرد سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کسی کیفیت کو الاؤ نہیں کرتے. سورہ لقمان میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کے لاتا ہے. تو جب ہم اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی اپناتے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہی نہ آئے گھنٹوں، تو ظاہر ہے کہ پھر اندر تو انگزائٹی ہوگی نا. تو آپ ایک مسلمان کو دیکھیے، اس کا تو اللہ کی یاد کا یہ سلسلہ ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم، یاد ہے نا. یاد کرنے کے کتنے خوبصورت طریقہ ہے. آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کسی کام کو شروع کرنے لگے بسم اللہ، ختم کرنے لگے الحمدللہ. اچھا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے سلسلے ہیں. تو جب آپ اٹھتے بیٹھتے رسپانسز آپ کے کلیئر رہتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے لوگ سلام کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں جی. یعنی اگر اپنے ارد گرد والوں کو سلام ہی کرتے رہے نا تو کم از کم اندر اتنی ویرانی نہیں آئے گی. تو جب آپ پورے ماحول سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ ایک کام میں کھو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر خالی پن پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے رسپانسز آف اے مسلم بھی بہت ضروری ہیں. بہت. اور مومن تو ویسے بھی کیئرنگ ہوتا ہے، شیئرنگ ہوتا ہے، مطلب اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بڑا. اور پھر یہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا، اس میں بھی اللہ کو یاد کریں. اور آپ 2 منٹ کے لیے، پھر جب 2-3 منٹ بھی کٹ آف ہو کے آپ ذکر کرتے ہیں نا، آپ کی کیفیت فوراً بدل جاتی ہے. لیکن اونچی آواز سے آپ ذکر کرتے ہیں یا آپ دل میں بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کی کیفیت بدلتی ہے. تو ضرور جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ. اور سازا ایک بات آپ ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں، خدمت کر مخدوم تھی سے. جی. یعنی انسان ایک دوسرے کے لیے ذرا کیئرنگ ہوتا ہے. ابھی جیسے ہمارے بچے بھی ہیں گھر میں، اور بہت مائیں یہ کمپلین کرتی نظر آتی ہیں کہ بچے اب آئسولیشن میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، ڈارک لائٹس رکھتے ہیں، بلا وجہ رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، ورک پلیسز پہ وجہ کے ساتھ بھی نہیں ملتے، یعنی مشکل ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بات آپ نے کہی نا فائزہ، آئسولیشن کی، یہ اصل بیماری ہو گئی ہے. ہر کسی سے ڈسکنیکٹ ہو کے آپ سوچیں ایک گاڑی میں 5 لوگ ٹریول کر رہے ہیں گھر کے، 5 کے پاس موبائل ہے، 5 اکٹھے بیٹھے ہیں، یہاں سے اسلام آباد پہنچ گئے، کسی نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی. ایسا اکثر دیکھنے میں آیا. اور آپ دیکھیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کسی کی پرسنل اسپیس کو ہٹ نہیں کرتے. ہاں، پرسنل اسپیس کو ہٹ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ تعلق کہاں رہ گیا.
کنیکٹیوٹی کہاں ہے؟ یعنی آپ یہاں بیٹھے تعلق ہے کسی دوسرے ملک میں کہیں کسی اور اگر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے اس سے زیادہ اس کو پھپھو بنا دیتے ہیں. ہاں صحیح. دیکھیے ایوری ون نوز دا کیریکٹر آف اے پھپھو. نہیں, کیریکٹر آف پھپھو جو ہے نا, مجھے لگتا ہے اس میں ہم ساری سوسائٹی شریک ہے. جی بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں ایک رشتہ خراب ہوتا ہے نا, تو آپ میں سے کون پھپھو نہیں ہے؟ ہر کوئی ہے. لیکن پھپھو کی جب بات آئے گی نا تو لگتا ہے کوئی اور پھپھو ہے. اچھا, اب وہ پھپھو کا کیریکٹر اتنا زیادہ بگاڑ دیا گیا. میں کہتی ہوں اس سے بڑا تیشہ کیا ہے کسی سوسائٹی میں, کسی کے پاس کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تیشہ چلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, کہ وہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. تو یہ بھی کاٹنے کا ایک طریقہ ہے. سوشل میڈیمز کے تھرو کس طرح سے رشتے کاٹے گئے. کبھی یعنی پھپھو کا رشتہ ہے, پھر خالہ کا آ جائے گا, پھر کہیں کسی اور کا آ جائے گا. صحیح. تو کون ہے ایسا جو یعنی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو رشتے تو جڑنا مانگتے ہیں نا. رشتہ داری نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا تھا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جو تم سے جڑے میں اس سے جڑوں گا, اور جو تم سے کٹے گا میں اس سے کاٹ لوں گا, کہ میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا, وہ میرے سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو رشتہ داری اتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن جب پھپھو پہ میمز بنتی ہیں نا, تو اس وقت کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہو کہ رشتہ داری کٹ رہی ہے, کہ رشتے پہ تیشہ چلایا کسی نے؟ وہ کتنا بڑا مجرم ہے, کرمنل ہے جو ایسی میمز بناتا ہے. اور اب سوچیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے, وہ بھی تو ساتھ دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہر ریلیشن ہی تھوڑا سا, میں نے دیکھا مائیں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں. وہ ماں جو خود بھی پھوپھی ہے نا, تو بچے کی پھوپھی کی میم, جب میمز کے حوالے سے بچے کی پھوپھی کے بارے میں بچے کا ذہن خراب کر دیتی, تو کوئی اور بیٹھا اس کے بارے میں ذہن خراب کر رہا ہے, کوئی اور بیٹھا اس عورت کے بارے میں ذہن خراب کر رہا ہے, تو پوری سوسائٹی پر تیشہ چلتا ہے. تو کبھی ایسی باتوں پہ اسمائل بھی پاس نہ کریں, اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کریں کہ ان رشتوں کو نہیں آپ کاٹ سکتے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی کوشچن ہے ایک. بگ برڈ آف دا اسٹارم, ہم اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں, پروفٹس کو اور اسلاف کو. تو یہ ہے کہ جی کیا یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی تھی تو مکہ میں عقیدہ اور عبادات اس کی بیس بن گئی تھی صحابہ اکرام کی, اور جب وہ مدینہ میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم جہاد کی پہلی صف میں لڑو گے تو اتنی ہزار عبادت کے سے زیادہ بہتر ہے. علم سکھانے کے بارے میں بھی, دعوت دینے کے بارے میں بھی, تو کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنی نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے, اتنے روزے رکھنے سے بہتر ہے. تو ہمیں کہیں یعنی عقیدہ اور عبادت کی وہ جو بیس اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اس میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹرانگ نہیں رہ پاتے. ڈراوے اچھی بات کہی آپ نے. بات یہ ہے کہ نماز تو فرض ہوئی مدینہ میں آ کے, آلموسٹ مکی زندگی کے آخر میں نا. روزہ مدینہ میں آ کے فرض ہوا, آپ کا حج مدینہ میں آ کے فرض ہوا, آپ کی زکوٰۃ مدینہ میں آ کے فرض ہوئی. مکی زندگی میں اصل میں جو کام ہوا تھا وہ عقیدے پہ ہوا. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی بھی ہے, باقی معاملات بھی, لیکن عقیدے پہ, اللہ کی ذات کے ساتھ ڈیپ کنیکشن پہ, مضبوط تعلق پہ, آخرت کی مضبوط جواب دہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین بحیثیت رہنما کے مان, اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق, اور پچھلی الہامی کتابوں کے ساتھ, اور فرشتوں کے ساتھ, اور اللہ کی تقدیر پر ایمان. یہ چیزیں تھیں جن کے اوپر زیادہ ورک ہوا. تو عقیدہ فاؤنڈیشن ہے نا. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا بگ برڈ آف دا اسٹارم, یہ صرف نبی نہیں تھے. کوئی بھی بگ برڈ آف دا اسٹارم ہو سکتا ہے جو نبیوں کے راستے پہ چلے. طریقہ کار ہے یہ کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال رکھی ہے جانوروں میں بھی, پرندوں میں بھی, جو بھی ان ساری آندھیوں طوفانوں میں, فتنوں میں ان سے اوپر اڑ جاتا ہے.
تو اس کے لیے بچنے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. سر جی جیسے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کوئی لاجک ایسی مل جاتی ہے، جیسے آج یہ بہت موٹیویشنل بات لگی الحمدللہ، تو آپ کچھ عرصے تک ہر بات میں وہ آپ کو ایک لاجک ملتی ہے، ایک روشنی، ایک دلیل، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ والی چیز پیچھے چل جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر آ جائے، آپ اگلے اسٹیپ پر چلے جائیں، اس سے زیادہ بہتر پھر اگلے اسٹیپ پر چلے جائیں، تو وہ سر جی یہ نہیں ہو پاتا. مطلب وہ دلیل موٹیویشن کا باعث بنتی ہے آپ کے لیے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں ایک نئی چیز جگہ لیتی ہے نا تو پچھلی چیز نکل جاتی. بعض اوقات یہ کہ آپ اس کو ضرور چیک کریں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا قیمتی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتے ہو. مثال کے طور پر دیکھیں، جس کو عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے جیولری سنبھال کے رکھنی ہے، پیسہ سنبھال کے رکھنا ہے، آپ نے اپنی پراپرٹی کے پیپر سنبھال کے رکھنے ہیں، آپ نے ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے چیزیں سنبھال کے رکھنی سکھائی جاتی ہیں نا بچوں کو، تو اس کی وجہ سے آپ کو نیکیاں بھی سنبھال کے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور اس کو زندگی بھر ساتھ لے کے چلنے کی بھی عادت ہو جاتی. آپ کی ماں نے آپ کو ہو سکتا ہے زندگی کی کسی سٹیج پہ ایک انگوٹھی پہنائی ہو، آج بھی آپ کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی، تو وہ نیکی جو آپ نے بچپن میں سیکھی تھی وہ آج آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو. وہ چیز جو آپ کے لیے ایک دفعہ موٹیویشن بنی وہ آئندہ کیوں نہ. ہاں یہ ہوتا ہے، مدھم ہو جاتی ہے، کبھی ایک چیز ایک وقت میں بہت متاثر کرتی ہے، پھر وہ جب موقع آتا ہے تو وہ پھر پاپ اپ ہو جاتی ہے، وہ اندر ہی ہوتی ہے لیکن پاپ اپ ہوتی ہے. تو جو انسان نیکی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے اس کے ذہن سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی اور باتیں بھولتی نہیں. یہ تب بھولتی ہیں جب ایک انسان سٹور بن جاتا ہے، تو سٹور میں تو بہت ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. جی دب جاتی ہیں. دب جاتی ہیں. ہاں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ھذہ تذکرہ کرنے والے سے وہ چیزیں نہیں چھوٹتی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.